ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا نجد سے۔ نام کیا ہے؟ کہنے لگا ابو عامر، نجدی ابو عامر۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا دو باتیں ہیں، دو کاموں کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا بتلاؤ۔ کہنے لگا آپ کے لیے دو تحفے لے کر آیا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پروردگار عالم کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ جو بت پرست ہو، مشرک ہو، جو خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہو، اس سے میں کوئی تحفہ اور کوئی ہدیہ قبول نہیں کر سکتا۔ اپنے تحفے اپنے پاس سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ آرڈر ملا ہے، من آتا للہ ومن منع للہ، من احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، وہ بھلے سے کالا ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے لیے دوستی کر لیتے ہیں، اور جب ہماری دشمنی کسی سے ہو، بھلے سے وہ گورا ہی کیوں نہ ہو، مگر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور اگر ہم کسی کو کچھ دیں تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور کچھ لیں تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ مشرک سے ہدیہ لینے میں اللہ راضی نہیں ہوتا، اس لیے ہم مشرک سے تحفہ نہیں قبول کرتے۔ یہ معیار اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم بھی ایمان والے نہ بن جائیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو صحیح ایمان والے بن جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والو صحیح ایمان والے بن جاؤ۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا ہدیہ اور تحفہ تو قبول نہیں، یہ واپس لے جا۔ ہم مشرکوں سے ہدیات قبول نہیں کیا کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے، بس آنا چاہیے گھر میں، کہیں سے بھی آ جائے، کوئی بھی لے آئے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں گے۔ پروردگار عالم کا یہ ضابطہ اور اصول ہے، ایمان والا ہی ایمان والے کا دوست ہے، اور جو ایمان والا نہیں، مشرک ہے، غیر خدا کی پوجا کرتا ہے، وہ کبھی بھی مومن کا دوست نہیں ہوا کرتا۔ اگر وہ کوئی تحفہ یا ہدیہ دے رہا ہے تو دبانے کے لیے دے رہا ہے، اگر کچھ دے رہا ہے تو اپنے مفاد کے لیے دے رہا ہے، وہ محبت کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا دوسری بات، کہنے لگا میری گزارش ہے، نجد والے گمراہی میں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی سارے ایمان قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا پہلے تو ایمان قبول کر۔ کہنے لگا آپ کی بات اچھی بات ہے، شریفانہ بات ہے، مگر جب سارے قبول کر لیں گے نجد والے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اکیلے مسلمان ہونے سے ڈر لگتا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا باقیوں نے نہ پڑھا تو سارے مار مار کے اس کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ یا رسول اللہ ایک جماعت نجد والوں میں بھیجو تاکہ جا کر ان کو اسلام کی ہدایت اور رہنمائی کرے، دین کے بارے میں بتلائیں، مجھے امید ہے کہ اہل نجد مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے نجد والوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں، وہ میرے صحابہ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ کہنے لگا میری امان میں امان دیتا ہوں ان لوگوں کو جو آپ کی طرف سے نجد میں جائیں گے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی امان دیتا اس کی امان کو قبول فرما لیا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہم اس بارے میں مشورہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کن لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں؟
فرمایا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جماعت، وہ لوگ جو مجھ سے قرآن مجید سیکھ چکے ہیں، جو قرآن مجید کی شب و روز تلاوت کرنے والے ہیں، وہ جماعت، وہ لوگ جو میرے باہر نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی میں مسجد میں آؤں، جیسے ہی حجرہ مبارک سے نکلوں، وہ لوگ میرے گرد جمع ہو کر دین کی باتوں کو سیکھ کر آگے پھیلانے کی سعی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ 70 لوگ ہیں، 70 قاری ہیں، وہ 70 عالم دین ہیں، وہ بڑے قاری قرآن ہیں، وہ قرآن کے ماہر بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں۔ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن مجید کو سیکھا، اور ان 70 قاریوں کی یہ عادت تھی، سارا دن جنگل میں لکڑیاں چنتے، اور دن کے پچھلے پہر میں وہ لکڑیاں بازار میں جا کر فروخت کیا کرتے، اور لکڑیوں کو بیچنے کے بعد جو رقم ملا کرتی، جو پیسہ اکٹھا ہوا کرتا، اس کا کھانا خرید کر اصحاب صفہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طالب علموں کے لیے کھانا لے آیا کرتے۔ صبح سے شام تک ان کا یہی دستور تھا، اور جب رات ہو جاتی عشاء کی نماز کے بعد جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں چلے جاتے، یہ لوگ مدینہ کے جنگلوں میں پھیل جاتے، کوئی کہیں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کہیں رکوع میں جا کر تسبیح کر رہا ہے، کوئی سجدے میں گر کر خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یہ 70 قاریوں کی جماعت، 70 عالموں کی جماعت ساری رات اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی، ساری رات خدائے رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتی، اور جب دن چڑھتا تو درخت کی لکڑیوں کو چننے کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے، وہ لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرتے، ازواج مطہرات کے کھانے کا بندوبست بھی یہی کیا کرتے، مدینہ کے طالب علموں کو کھانا بھی یہی کھلایا کرتے۔ یہ وہ قاریوں کی جماعت تھی، 70 لوگ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ آج میں تمہیں اہل نجد کی رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں، جاؤ جا کر ان کو دین سکھاؤ، شاید کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 70 قاریوں کی تشکیل فرما دی۔ ابو عامر نجدی یہ پہلے چلا گیا، یا رسول اللہ میں پہلے جا کر ان کے لیے امان کا اعلان کرتا ہوں تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، آپ ان کو بھیج دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تیار کردہ پہلی کھیپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ مدینہ کی پہلی کھیپ تھی جو اسلام کے لیے تیار ہوئی تھی، قاریوں کی، عالموں کی کھیپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا ثمر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 70 قاریوں کو روانہ فرما دیا، جاؤ نجد میں جا کر اسلام کی دعوت کو پکارو۔ اور ان میں حضرت عامر ابن فہیرہ بھی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، وہ بھی شامل ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات فرما دی کہ جاؤ، اگر کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف سے اس کو سمجھنا اور اس پر صبر اور استقامت دکھانا۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔
او لوگوں، پروردگار عالم تم میں یہی دیکھتے ہیں تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں، اور اگر تکلیف آ جائے تو تکلیفوں پہ صبر کون کون کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر تکلیف آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا، تنگ دل نہ ہونا۔ اللہ کے راستے میں تکلیفیں یہ مقدر ہوا کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اسلام ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں دنیا میں۔ یہ 70 قاریوں کی جماعت مدینے سے روانہ ہوئی نجد کی جانب، اور نجد کے قریب ایک کنواں ہے جس کو بئر معونہ کہتے ہیں، بئر معونہ۔ ان 70 قاریوں نے بئر معونہ کے پاس جا کر پڑاؤ کیا، یہاں پر تھوڑا پانی بھی ہے، عبادت بھی کر لیں گے، نہا دھو بھی لیں گے، اگلے سفر کے لیے پانی جمع بھی کر لیں گے، اور پھر تھوڑی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، اپنی راتوں کی وہ عبادت بھی تازہ کر لیں گے، قرآن ایک دوسرے کو سنا اور سن بھی لیں گے، تازہ دم ہو کے یہ نجد کے شہر میں داخل ہوں گے۔ ان صحابہ کرام نے وہاں پر پڑاؤ کیا اور ایک قاصد کو روانہ کر دیا ابو عامر کے قبیلے کی طرف، بنی سلیم کی طرف روانہ کر دیا، جاؤ نجد والوں میں ہمارا پیغام دو، ہم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد ہیں اور نجد میں آنا چاہتے ہیں دین کی دعوت کے لیے۔ یہ قاصد جب شہر نجد میں پہنچا، وہاں کے سردار کے سامنے اس کو یہ صحابہ کرام کا خط پیش کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا والا نامہ اس کو دیا۔ اس کم بخت نے اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایک آدمی کو اشارہ کیا اس کو قتل کر دو۔ یہ ابھی دوران گفتگو میں کھڑا ہے، یہ صحابی رسول گفتگو کر رہا ہے، یہ حملہ آور پیچھے سے آیا اور اس نے ایک نیزہ ایسا کمر میں لگایا وہ پیٹ میں سے باہر نکل گیا۔ صحابی رسول وہیں پر تڑپ تڑپ کر جام شہادت نوش کر لیا، وہیں پر گر گئے۔ باوجود امان کا اعلان کرنے کے انہوں نے بدعہدی کر دی۔ کافر ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، اس لیے کہ کافر کے پاس ایمان نہیں تو وعدہ اور عہد کہاں سے آئے گا؟ یہ ہم مسلمان بے وقوف ہیں کہ کافر کے ایمان اور اس کے عہد پہ اعتماد کر لیتے ہیں، جب وہ ہے ہی بے ایمان تو اس کا عہد کیسے ہوگا؟ عہد تو اسی کا ہوا کرتا ہے جس کے دل میں ایمانداری ہوا کرے، مگر کافر ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، اور وہ اس لیے دھوکہ دیتا ہے کہ اس کو چال چلنے کا موقع مل جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی تڑپ تڑپ کر زمین پر گر گیا، جام شہادت نوش کر لیا، اور پھر سردار نے سارے لوگوں سے کہا کہ آؤ مل کر یہ جو جماعت جہاں پر بئر معونہ پہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے، آؤ اس جماعت کا ہی خاتمہ کر دیں، نہ یہ آئے گی یہاں پر نہ ہلچل مچے گی، وہیں بئر معونہ پہ ہی ان سب کو ختم کر کے آتے۔ چنانچہ وہ کافر، وہ بے ایمان وہاں سے سردار نکلا اپنے جنگجوؤں کو لے کر، اپنے تمام سپاہیوں لاہو لشکر کو لے کر، اور صحابہ کرام جو بئر معونہ میں سارے تھے آرام کر رہے تھے، ان کے ارد گرد محاصرہ کر لیا۔ تاریخ میں لکھا ہے محاصرہ جب کیا تو کہنے لگے اے مسلمانوں تم گھر چکے ہو، اپنے ہتھیار پھینک دو تاکہ تم گرفتاری دے دو، تاکہ ہم تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر سکیں، ورنہ سارے مار دیے جاؤ گے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے او اللہ کے نبی کے دشمنوں، او پروردگار عالم کے دشمنوں، تم نے غلط سوچا، مسلمان ہتھیار